خواتین و حضرات، میں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں لے کے حاضر ہوتی ہوں جن پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوتی۔ اس دفعہ بھی یہ ہے کہ A better understanding of اسلام، یہ ہیڈنگ ہے اس کا، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک ریسرچ کہہ لیں یا جو کہ علامہ اقبال کے ذہن میں آ رہی تھیں باتیں، وہ اس کی آؤٹ لائنز ہیں جو انہوں نے 1937 میں لکھیں اور اس کے بعد انہیں حوالے کر دیا میاں محمد شفیع صاحب کے، جو کہ ان کے سیکریٹری تھے، اور پھر انہیں حیات نے مہلت نہیں دی کہ وہ اس پہ مزید کام کر سکیں۔ یہ جو آؤٹ لائنز میں پیش کرنے لگی ہوں، ان پہ مزید کام کرنے کا موقع انہیں نہیں ملا، لیکن یہ اگر انہیں مل جاتا تو یہ ایک بڑی کتاب ہوتی، بہت اہم کتاب ہوتی، کیونکہ اس میں انہوں نے مختلف پہلو جو ہیں ہمارے معاشرے کے اور ہماری سوچ کے، ان کا نظریہ پیش کیا ہے اپنے مطابق۔ تو اب یہ کتاب، اس کی آؤٹ لائنز میں پیش کرتی ہوں جو کہ کافی لمبی ہیں۔ جو کویسچنز اس میں پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، جو سوالات انہوں نے پیش کیے ہیں، اس میں سب سے پہلا ہیڈنگ ہے ریلیجن، یعنی اس کتاب میں انہوں نے ریلیجن کی جو اصلیت ہے، جو اس کی اصل ماہیت ہے، اس پہ گفتگو کی ہے، اور اس سلسلے میں جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ یہ ہیں: از اٹ morality touched with emotion؟ کیا مذہب جو ہے وہ محض ایک جذبے کا نام ہے جو کہ موریلٹی کے گرد، یعنی اخلاقیات کے گرد گھومتا ہے؟ دوسرا سوال جو انہوں نے اٹھایا ہے: از اٹ بلیف ان اے گاڈ اور گاڈس وتھ سم کائنڈ آف ورشپ؟ کیا یہ محض ایک خدا یا خداؤں کی جو پرستش ہے اس کا بہانہ ہے، اس کا ذریعہ ہے؟ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے: از اٹ ہولی ادر ورلڈلینس؟ کیا یہ ممکنہ طور پہ دوسری دنیا کے لیے تیار کرنا اس کا مقصد ہے مذہب کا؟ از اٹ فیئر آف دا انویزیبل؟ کیا یہ نہ نظر آنے والی حقیقت کا خوف ہے؟ از اٹ انٹیمیسی وتھ سپر سینسیبل؟ کیا یہ جو سپر سینسیبل ریالٹی ہے، یعنی ماورائے حسیات جو حقیقت ہے، اس کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کرنے کی کوشش ہے؟ اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹلی یس بٹ سپر سینسیبل اوپن ٹو بی اپروچڈ ایز اے سائنٹیفک ان سائنٹیفک اسپرٹ، کہ سپر سینسیبل کے ساتھ انٹیمیسی کا یہ ذریعہ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جس کو کہتے ہیں کہ سائنٹیفک اسپرٹ میں کام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ 3 ہیڈنگز ایسے بھی ہیں جو کہ بہت دلچسپ ہیں اور میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ ان میں سے ایک ہے متھرائزم۔ متھرا جو ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں لکھا، انہوں نے صرف متھرائزم لکھا ہے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں کہہ دوں کہ متھرا جو ہے وہ ایرانی خدا تھا جو سورج کے ساتھ جس کی تطبیق تھی، یعنی سورج جو ہے اسی کو سمجھیں کہ متھرا کہتے تھے، اور یہ روشنی کی علامت ہے۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ یزداں ہوا۔ بہرحال انہوں نے یہ نہیں لکھا، یہ میں کہہ رہی ہوں، اب آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا تھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ پھر ڈارکنیس کا ذکر ہے۔ ڈارکنیس جو ہے وہ اہرمن کی بھی نشانی ہے۔ تو ان دونوں کا کیوں ذکر یہاں پہ کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ مجھے صحیح ہمیں نہیں معلوم، اور وہ زندہ نہیں تھے کہ وہ بتا سکتے کہ یہ کیا مطلب ہے، لیکن بہرحال ان دونوں کے امتزاج سے پھر انہوں نے ماسک لکھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں ماسک جو ہے وہ ان دونوں کا ایک لحاظ سے کمبینیشن ہے، کیونکہ ماسک کا ایک حصہ روشنی میں ہوتا ہے،
اور ایک حصہ تاریکی میں. یہ ایک قیاس ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کچھ بھی کہوں گی اس کے بارے میں. اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں تو یقیناً بتائیے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ مذہب جو ہے از اٹ سم سیکرٹ ٹیچنگ ٹو بی ہینڈڈ اورلی. یہ کیا کوئی خفیہ معلومات ہیں، کوئی مخفی علم ہے جو کہ اورلی مل سکتا ہے اور ویسے نہیں لکھی ہوئی شکل میں نہیں مل سکتا؟ اور اس کا جواب خود ہی انہوں نے پھر نفی میں لکھا ہوا ہے، نو آل ارلی میگین ریلیجنس بلیوڈ ان اٹ لیکن اسلام ڈڈ ناٹ. تو یعنی خود ہی انہوں نے اس نظریے کی بھی نفی کر دی کہ مذہب جو ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد اوریجن آف دا ورڈ مذہب، یعنی کہ یہ لفظ آیا کہاں سے. اٹ از ناٹ یوزڈ ان دا قرآن، یعنی کہ قرآن کے اندر اس لفظ کا کہیں بھی نشان نہیں. ورڈس یوزڈ ان دا قرآن آر ملت، منہاج، دین. تو ہم نے یہ مذہب کا لفظ کہاں سے لیا؟ یہ ظاہر ہے کہ ہم نے مغرب سے لیا ہوگا. واٹ از دا میننگ آف دیز ورڈس، یعنی کہ ملت کی تشریح کرے پھر ٹیچر جو بھی ہو، منہاج کی کرے، دین کی کرے. اور اس کے بعد ان کا جو دوسرا حصہ ہے آؤٹ لائنس کا، وہ ہے اسلام a protest against all religions in the old sense of the word. کہ جو پرانے دور میں جو مذاہب آئے ان کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہے، ایک احتجاج ہے جو کہ کیا گیا ہے. اور آگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو نیچے پوائنٹس ہیں اس کے، ابولیشن آف پروفٹہڈ، اسلام اینڈ ٹائم. اب اس میں پروفٹہڈ یعنی کہ پیغمبرانہ موجودگی کا خاتمہ ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بعد کوئی آئے گا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی تھے. فائنالٹی آف پروفٹہڈ ہے. اور اسلام اینڈ ٹائم یہ ایک آگے پھر سوچنے والی چیز ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تو تبدیلی کا مظہر ہے، اور اسلام جو ہے کیا وہ ٹائم کے مطابق چلتا ہے یا ٹائم سے مختلف چلتا ہے، یا خدا جانے کیا ان کے ذہن میں ہوگا، وہ ہمیں نہیں پتہ. ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں. The idea of salvation in Islam, is it a salvation religion? کیا اسلام جو ہے وہ جو پیش کرتے ہیں وہ کامریڈ کا ہے، جو کہ ہر کام میں آپ کو ساتھ لیتا ہے، آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں لبریٹ کرتی ہیں. سلیپ لبریٹس، نیند جو ہے وہ ہمیں لبریٹ کرتی ہے. وائن لبریٹس، شراب جو ہے وہ ہمیں لبریٹ کرتی ہے. بریکس دا ویگر آف کانشسنس، یعنی کانشسنس کی جو ایک جس کو کہتے ہیں تیزی ہے، اس کے کام کی تیزی ہے، اس سے ریلیف دیتی ہے. ڈانسنگ ٹو لبریٹس، اور ڈانس بھی لبریٹ کرتا ہے. All these means of escape from space and time are discouraged. آگے یہ انہوں نے جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تینوں جو طریقے ہیں لبریٹ ہونے کے، یہ وہ کوئی خاص اپروو نہیں کر رہے. They should be discouraged. You should overcome space and time by mastering actuality. Space-time is removed when we begin to understand things in causal relation. کہ ہمیں حقیقت کو اصل شکل میں دیکھنا چاہیے. ایکچویلٹی یعنی کہ حقیقت جو ہے اس کو سائنٹیفک انداز میں دیکھنا چاہیے. نالج آف دا ورلڈ ایز نیچر، ایکچویلٹی. نالج آف دا ورلڈ جو ہے وہ نیچر کی ایکچویلٹی ہے، اور ہمیں اسی شکل میں اس کو دیکھنا چاہیے. فیئر اوور کم ناٹ بائی چارمس بٹ بائی فارمولا. کہ فیئر جو ہے، خوف جو ہے، اس کو ہم
کسی جادو کے ذریعے سے نہیں اس پہ قابو پا سکتے، بلکہ ایک فارمولے کے ذریعے سے قابو پا سکتے ہیں۔ نالج آف ورلڈ ایز موومنٹ ہسٹری، ایز موومنٹ ڈیش ہسٹری۔ نالج آف دا ورلڈ مطلب دنیا کا جو علم ہے، یہ اس کو ہمیں ایک لکیر کی شکل میں دیکھنا چاہیے، ایک تحریک کی شکل میں دیکھنا چاہیے، ایک حرکت کی شکل میں دیکھنا چاہیے، جو کہ ہسٹری کی حرکت ہے، یعنی کہ سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کی حرکت ہے۔ اور پھر آگے صوفیزم لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ صوفیزم پہ وہ بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ ریفارمز موومنٹس ان اسلام شوڈ بی ڈسکسڈ، اور 3 نام دیے ہوئے ہیں۔ ابن تیمیہ کی موومنٹ تحریک کو اسٹڈی کرنا ہے، عبد الوہاب صاحب کی تحریک کو اسٹڈی کرنا ہے، اور باب احمدیہ پروفٹ ہوڈ، یہ اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ پھر آگے انہوں نے سر سید احمد خان کا ریشنلزم، یعنی عقل پسندی جو ان کی ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ہے، جو کہ نئی موومنٹ ہے۔ جو پرانی موومنٹس ہیں وہ تو میں نے پہلے گنوا دی۔ دا کمنگ آف دا ایکسپیکٹڈ ون، مسیح موعود، جو کہ ایک نیا تصور کہیں گے، بہت پرانا تصور کہہ سکتے ہیں۔ نو ریٹرن، پروفٹ کبھی واپس نہیں آئیں گے، یعنی فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کے علامہ مکمل طور پہ قائل ہیں۔ ٹریڈیشنز، بخاری وغیرہ جو ہماری روایات ہیں حدیث کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ان کا بھی یہاں پہ علم ہونا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ آؤٹ لائنس ہیں جو علامہ نے 1937 میں میاں محمد شفیع صاحب کو دی تھیں، لیکن پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1938 میں تو وہ تھے نہیں کہ وہ اس پہ کام کر سکتے، اور یہ ان کی بیماری کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ لیکن میری خواہش ہے کہ اب کوئی شخص اس پہ کام کر دے تو بہت فائدہ ہوگا مسلمانوں کو۔ شکریہ۔